السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ کیسے ایک پاکستانی غریب لڑکا بچپن میں جب جاپان آیا تو اس نے وہاں اخبار بیچے، ریسٹورنٹس اور پیٹرول پمپ پر کام کیا اور پھر جاپان کا ٹاپ بزنس مین بن گیا، جس کی اپنی محنت سے کھڑی کی گئی بزنس امپائر آج ہر سال 3 ارب سے زیادہ کا بزنس کرتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ رانا عابد حسین جاپان میں اپنے بے حد شاہانہ طرز زندگی کی وجہ سے آج ایک سیلیبریٹی بن چکا ہے، جسے اپنی بے حد مہنگی گاڑیاں، انوکھے فیشن اور شاہانہ طرز زندگی کی وجہ سے جاپان میں ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ اپنے جس لیوش گھر میں رہتا ہے وہاں کی سبھی الماریاں برانڈڈ اور مہنگے کپڑوں اور جوتوں سے بھری پڑی ہیں۔ عابد حسین کے برانڈڈ کلوتھس اور مہنگے جوتوں کے شوق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ فرانس کے ایک مشہور برانڈ یعنی لوئی وٹون سے جو کپڑے اور دوسرے ملبوسات خریدتا ہے تو صرف اسی اکیلے برانڈ سے کی گئی اس کی خریداری کا 1 سال کا بل لگ بھگ 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ روپے تک بن جاتا ہے۔ پچھلے سال اپنے خاص کسٹمر یعنی رانا عابد حسین کو لوئی وٹون کمپنی نے ایک کسٹم میڈ اسپیشل سوٹ تحفے کے طور پر دیا، جس کی قیمت 14 سے 18 لاکھ روپے تھی۔ رانا عابد حسین کے گھر میں تقریباً سبھی فیمس برانڈ جیسے کہ فراری، لیکسس اور لیمبورگینی کی گاڑیاں موجود ہیں۔ ان میں سے فراری اسپائڈر نامی ایک اکیلی کار کی قیمت ہی 6 کروڑ روپے ہے۔ اس نے اپنی تقریباً سبھی گاڑیوں پر 555 نمبرز کی پلیٹس لگوا رکھی ہیں۔ عابد حسین کو لیکسس کار کا برانڈ اتنا پسند ہے کہ اس نے پچھلے سال صرف اسی کمپنی کی 10 گاڑیاں خریدیں۔ ان میں سے ایک 5000 سی سی کی گاڑی کی قیمت 5 کروڑ روپے تھی۔ یہ کار جدید ٹیکنالوجی سے لیس گوگل میپ سسٹم کے ذریعے خود بخود چلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، مگر عابد حسین کے حالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ وہ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 223 میں پیدا ہوا اور لڑکپن میں ہی جاپان چلا آیا۔ اسے بچپن سے ہی جاپان جانے کا بے حد شوق تھا۔ گھر کے مالی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے۔ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور عابد حسین غیر قانونی طریقے سے بحری جہاز میں بیٹھ کر جاپان آیا۔ اس کے مطابق جاپان میں اس کا یہ شروع کا وقت بے حد مشکلات میں گزرا۔ وہ دن کو روزگار کی تلاش میں نکل جاتا اور رات کو ایک پارک میں جا کر زمین پر ہی سو جاتا۔ اسے ان دنوں کچھ محنت طلب جابز بھی کرنا پڑی، جیسے کہ وہ روز صبح 3 بجے اٹھ کر اخبار بیچنے چلا جاتا اور دن میں ریسٹورنٹس میں چھوٹے موٹے کام کرتا۔ محنت کا عادی عابد حسین آہستہ آہستہ جاپان کے کلچر اور سوسائٹی کو پوری طرح سمجھ گیا۔ کئی سالوں کی محنت سے اس کے پاس اب اتنا پیسہ جمع ہو چکا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتا۔ اس نے دیکھا کہ جاپان میں نئی اور پرانی گاڑیوں کی بہت مانگ تھی۔ جاپان نہ صرف نئی گاڑیاں اور ٹرکس وغیرہ بناتا تھا بلکہ یہ انہیں دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرتا تھا۔ لہٰذا عابد حسین نے آہستہ آہستہ اسی کاروبار میں قدم جمانا شروع کر دیے اور کچھ ہی سالوں میں اس کا یہ بزنس اتنا کامیاب ہو گیا کہ وہ نہ صرف دنیا بھر سے ٹرکس اور گاڑیاں جاپان میں منگوا کر سیل کرنے لگا بلکہ اس کی یہ کمپنی جاپان میں بنائی گئی نئی اور لوگوں سے خریدی گئی پرانی گاڑیاں بھی دوسرے ممالک کو سیل کرنے لگی۔ اور آج یہ وقت آ چکا ہے کہ جاپان میں ایکسپورٹ ہونے والی ہینو کمپنی کے 90% ٹرکس عابد حسین ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کی ٹرکس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے والی اس کمپنی نے صرف پچھلے سال ہی 3 ارب کا کاروبار کیا۔ عابد حسین کے مطابق جاپان میں اس کی دوستی ایواساکی نامی ایک جاپنیز لڑکی سے ہوئی۔ ایک بار جب وہ شدید بیمار ہوا تو ان دنوں اس کے پاس علاج تو دور کھانا کھانے کے بھی پیسے موجود نہ تھے، لہٰذا ان دنوں ایواساکی نے عابد حسین کی کافی دیکھ بھال کی۔ یوں ان دونوں کی یہ دوستی محبت میں بدل گئی اور انہوں نے جلد ہی شادی کر لی۔
رانا عابد حسین ایک محب وطن پاکستانی بھی ہے جو باہر رہتے ہوئے بھی اپنے کلچر اور لوگوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ شاہد خان آفریدی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کینسر ہاسپٹل اور فٹ پاتھ پر سونے والے بے گھر لوگوں کے لیے نہ صرف خود چیریٹی کرتا ہے بلکہ وہ جاپان کی بزنس کمیونٹی کو بھی چیریٹی کرنے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ ایک بار وہ اپنی گاڑی کے پاس موجود تھا جب اسے 3 لڑکوں نے کڈنیپ کر لیا۔ انہوں نے حسین سے 3 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا۔ کڈنیپرز نے اسے کئی گھنٹوں تک گاڑی میں بٹھا کر شہر میں گھماتے رہے اور بالآخر اس کے بینک اکاؤنٹ سے 30 لاکھ روپے نکلوا کر وہ اسے ویرانے میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ رانا عابد حسین پاکستانی لیجنڈ سٹار سے کافی لگاؤ بھی رکھتا ہے۔ اس نے 14 اگست 2018 کو جاپان کے شہر ناگویا میں ایک گرینڈ پروگرام ارینج کیا جس میں شاہد آفریدی، وسیم اکرم اور اسکواش کے لیجنڈ جہانگیر خان کو وہاں بلا کر انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے خراج عقیدت پیش کیا۔ عابد حسین کی خدمات کو سراہتے ہوئے جاپانیز گورنمنٹ نے انہیں ایکسپورٹ ڈائریکٹر کا عہدہ بھی دے رکھا ہے اور وہ واحد پاکستانی ہیں جو کسی دوسرے ملک میں جا کر وہاں کے ایکسپورٹ ڈائریکٹر بنے۔ اس جاب کے لیے جاپانیز گورنمنٹ انہیں ماہانہ 40 سے 50 ہزار ڈالرز یا تقریباً 65 لاکھ روپے تنخواہ بھی دیتی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنے وقت کی بے حد قدر کرتے ہیں اور وہ خلوص اور نیت سے صرف اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے، جس کی وجہ سے رانا عابد حسین کو نہ صرف پاکستان بلکہ جاپان میں بھی ہر کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر